كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند فضائل پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ان کی فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کہ پہلے پہل آگے رہنے والے، سبقت کرنے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے مہاجرین و انصار جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی اور جن لوگوں نے بھلے انداز میں، اچھے انداز میں ان کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا، ان کے لیے جنتوں کا اعلان کیا، اس میں ہمیشہ رہنے کا اعلان کیا، اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے ان پر فضل ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ہم انہیں عطا کریں گے. اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں متفق علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ پہ لعن طعن نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ نے جو آدھا مد یا ایک مد خرچ کیا تھا اس کی بھی برابری نہیں کر سکتا. آدھا مد ایک پیمانہ ہوتا ہے، مد اور آدھا مد، ایک سا میں 4 مد آتے ہیں اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے. بہت زیادہ مان لیا جائے 3 کلو کا ایک سا ہوتا ہے. 3 کلو کا ایک سا اگر مانا جائے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مد کتنا ہوگا، جو کہ اس کا چوتھائی ہوتا ہے، 1.5 کا چوتھائی یعنی پون کلو یا پون کلو کا آدھا اگر کسی نے خرچ کیا تھا صحابہ کرام میں سے، تو اس کے بدلے اگر آج کوئی ان کے بعد والا اگر احد پہاڑ بھی کے برابر بھی سونا خرچ کر دے ان کی برابری نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کیسا ہے؟ مدینہ کے شمال میں پھیلا ہوا ایک لمبا اور اونچا پہاڑ ہے احد پہاڑ. آپ نے فرمایا اتنا سونا اگر کوئی خرچ کر دے تو ان کا درجہ نہیں پا سکتا. تو میرے بھائیوں، جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیسے کوئی اپنی زبان ان کے خلاف حرکت دیتا ہے. اور ایسے ہی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں اب ہم ایک اور جو ہے متعدد لوگوں کے مختلف انداز میں ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صحابہ کرام میں آل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں آتے ہیں، آپ کے خاندان میں آتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں خلفائے راشدین کی فضیلت دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں مہاجرین اور انصار کی فضیلت دیکھیں گے، اور اس میں پروگرام اپنا درس ختم کر دیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اس چادر میں انہیں داخل کر لیا. پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا.
پھر علی رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا اور پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست و گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں پوری طرح سے خوب اچھی طرح سے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ تو اس میں حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت، حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہیں آپ کی آل و اولاد پہ بھی درود بھیجتے ہیں، تو یہ آل بیت کی فضیلت ہے۔ اور ایسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ بخاری و مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غزوے میں علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا وہی تمہارا مقام بھی میرے ساتھ ہو، البتہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جب خیبر کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے چاہا کہ وہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، علی کہاں ہیں؟ ان کو لایا گیا، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھی، ان کو آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کو لگایا اور اس سے انہیں پوری طرح راحت مل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔ اور اس طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ جب ابتحال کا مسئلہ آیا، مباہلہ کا مسئلہ آیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل میں سے ہیں۔ آدمی کے زوجہ، اس کی بیویاں، اس کے بچے تو اس کے اہل میں ہوتے ہی ہیں، اور یہ لوگ بھی جو اگرچہ کی بیٹی کے ذریعے سے جن کا رشتہ جڑ رہا ہے یہ لوگ بھی میرے اہل میں شامل ہیں۔ تو یہ آل رسول کی فضیلت ہے۔ اور ایسے ہی آئی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے اور بھی روایت موجود ہیں، جس میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئیں اور ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ میری بیٹی کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ پھر آپ نے اپنے دائیں یا بائیں بیٹھایا اور اس کے بعد ان سے رازدارانہ انداز میں گفتگو کی، وہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے کہا روتی کیوں ہو؟ پھر آپ نے بعض رازدارانہ انداز میں سرگوشی فرمائی تو اس کے بعد ہنسنے لگیں اور کہتی ہیں کہ میں نے آج کی طرح کبھی اس طرح کی خوشی نہیں دیکھی جو غم کے قریب ہو۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا باتیں ہوئیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشا نہیں کر سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آخر وہ بات کیا تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھ سے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک بار قرآن پاک میرے ساتھ دہرایا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 بار قرآن کا دور کیا ہے، 2 بار قرآن مجھ کو پڑھایا ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ میری موت قریب ہے، اور میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہے وہ آپ ہو۔ اور کہتی ہیں کہ یہ سن کر کے میں رو پڑی، اور اس کے بعد میں جس بات پر ہنس پڑی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا فاطمہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی یا تمام اہل ایمان کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ کہتی ہیں کہ میں اس بات پر ہنس پڑی تھی۔
تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی خلفائے راشدین، صحابہ میں سے خلفائے راشدین کی فضیلت کہ بہت سارے دلائل اور بہت ساری احادیث ہیں، ہم چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے آپ نے باغ کے دروازے کی حفاظت، نگہبانی اور پاسبانی کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ ایک شخص آیا، اس نے اجازت چاہی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دیکھا گیا کہ وہ جو دروازہ ٹھونک رہے تھے اور جو اجازت طلب کر رہے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دی تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی اور آیا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ دیکھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر کوئی اور آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ ایک مصیبت بھی ان کو آئے گی، اور یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی پہاڑی پہ تھے، آپ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اتنے میں چٹان پہ حرکت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور بقیہ شہید ہیں۔ تو یہ ان کے فضائل ہیں میرے بھائیو، ان صحابہ کرام کے۔ اور مہاجرین اور انصار کے فضائل میں بھی آیات اور احادیث، کافی آیات اور احادیث ہیں۔ ہم ایک آیت اور ایک حدیث کے بیان پہ اکتفا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ مال فے میں، مال غنیمت میں ان فقراء کا حصہ ہے جنہوں نے ہجرت کیا۔ مہاجرین فقراء کا حصہ ہے جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہجرت کر کے نکل پڑے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے دار ہجرت کو اپنا ٹھکانہ بنایا، دار ایمان کو ان سے پہلے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ انصار کا تذکرہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں ان کی طرف سے کسی ضرورت کا احساس نہیں کرتے۔ جو کچھ دے دیا جائے اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور مل جاتی ہے تو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود وہ ضرورت مند ہوں۔ اور جس شخص کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی، ہجرت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھا ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی انصار ہی میں سے ہوتا۔ اور اگر لوگ کسی وادی میں چلیں، کسی گھاٹی میں چلیں، اور انصار کسی اور وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ یہ انصار کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جو متفق علیہ طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام کے فضائل پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سارے فضائل اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت اور ان کے مناقب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور درجے کو، اور اللہ ان سے جس طرح سے راضی ہو گیا اور جس طرح سے جنت کا ان کے لیے اعلان کیا، اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں کی ہر اس چیز سے حفاظت فرمائے جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور یا جس میں صحابہ کرام کے لیے کوئی غلط حرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری سعادتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔